بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نشاط احمد، اردو لیکچرر۔ فرسٹ ایئر اردو کی کتاب میں شامل ایک مضمون جو احمد شاہ بخاری پطرس کا لکھا ہوا، جس کا عنوان ہے لاہور کا جغرافیہ، ان کی کتاب پطرس کے مضامین، جس میں 11 مضامین شامل ہیں، اس میں سے لیا گیا ہے، طنز و مزاح پر مشتمل ہے۔ پطرس بخاری کا اگر ہم تھوڑا تعارف کروا دیں، نام ان کا سید احمد شاہ، کلمی نام پطرس بخاری۔ پطرس بخاری نے ادب میں بہت کچھ لکھا، اردو ادب میں فلسفہ، طنز و مزاح، فنون لطیفہ کے موضوعات پر مشتمل جو ہے انہوں نے چیزیں لکھی۔ ان کے کافی سارے مضامین ہیں، اور انہوں نے ایک بات، ان کی جو خاص بات وہ یہ ہے، بہت کم لکھا لیکن معیاری لکھا، زبردست، بہت خوب لکھا۔ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ طنز و مزاح کے بادشاہ ہیں یہ، تو یہ بات حقیقت ہے۔ لاہور کا جغرافیہ جو ہے، اس میں دیکھیے، اگر ہم طنز و مزاح کی اگر بات کریں، طنز و مزاح کی، چلو آپ کو پتہ چل جائے کہ طنز و مزاح ہے کیا۔ اردو ادب میں دیکھیے کہ طنز و مزاح اردو ادب کی باقاعدہ ایک صنف نہیں ہے، بلکہ ادب کے 2 رنگ ہیں۔ دو اکٹھا اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، طنز الگ چیز ہے، مزاح الگ چیز ہے، لیکن ان کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیے گا کہ جو نظم و نثر دونوں میں پائے جاتے ہیں، یہ دونوں لفظ کبھی ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں اور کبھی الگ الگ، اور دونوں میں معنی کے لحاظ سے فرق ہے۔ مزاح یا ظرافت ہنسانے والی بات کو کہتے ہیں، جہاں تک طنز کا تعلق ہے وہ معاشرے کی ناہمواریوں اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف ایک آواز ہے۔ لیکن طنز چونکہ تلخ ہوتا ہے، اس لیے اس میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے طنز نگار مزاح کا سہارا لیتے ہیں، تاکہ پڑھنے والے کے لیے طنز قابل مطالعہ بن سکے اور ساتھ ہی ساتھ ان زیادتیوں کی نشاندہی بھی ہو جائے جو کسی فرد یا کسی معاشرے پر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں کہ مزاح میں طنز اور طنز میں مزاح خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ لاہور کا جو جغرافیہ ہے، جو مضمون جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، تو ہمارے پاس کم وقت ہے۔ لاہور کا جغرافیہ کیا ہے جی؟ لاہور کی بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے اور اس کے جو ناقص انتظامات ہیں، اس پر احمد شاہ پطرس بخاری نے اس پر جو ہے ایک طنز کیا ہے، ایک مزاح کے طور پر، ٹھیک ہے، ہنسی ہنسی میں اپنی بات بھی وہ پوری کر لی ہے، اور ایک جو ہے وہ اصطلاح بھی اس نے ان کی کر لی ہے اپنے اس مضمون میں۔ تو اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم ڈائریکٹ جو ہے عبارت پہ آتے ہیں، اس کا مضمون۔ اچھا، ایک تو یہ بتاتے چلیں کہ لاہور کا جغرافیہ ہے، کہ جغرافیہ کا مطلب کیا ہے، کہ زمین کی جو گراف بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس زمین کی اس کی جو آبادی ہے، اس کے جو نباتات، حیوانات، جو کچھ اس میں ہے، اس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں جغرافیہ۔ لاہور کا جغرافیہ، کہ لاہور کی جو حدود ہیں، جو سب کچھ ہے، جو اس میں جو کچھ بھی شامل ہے، جو اس کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس نے جو لکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ تمہید یہاں پہ آیا ہے، کہ آغاز جو اس نے کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ عبارت جو ہم نے چلو پڑھتے ہیں، چلو پڑھ بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو، ثبوت کو، سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کی بھی اب ضرورت نہیں کہ کرے کو، کرہ کسے کہتے ہیں؟ گلوب کو، وہ جو گول ایک چیز بنی ہوتی ہے جس پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوتا ہے، اسے کرہ کہتے ہیں، دائیں سے بائیں گھمائیے حتیٰ کہ ہمارا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے، پھر فلاں طول بلد اور فلاں عرض بلد کے مقام انقطاع پر لاہور کا نام تلاش کیجیے۔ اب یہاں پہ الفاظ مشکل جو ہے آئے، وہ یہ تھے، طول بلد اور
جو ہے وہ عرض بلد جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ طول بلد کسے کہتے ہیں جی؟ شمال سے جنوب تک جو ایک نقشہ اس کی لکیر کھینچی جاتی ہے خط استوا پر، اس کو کہتے ہیں. اور جو عرض بلد ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مشرق سے مغرب تک جو خط استوا کھینچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انقطاع. کاٹا جہاں پہ اس کو کٹ کر دے، ٹھیک ہے. لاہور کا نام تلاش کیجئے، جہاں یہ نام کرے پر مرقوم مطلب لکھا ہوا ہو وہی لاہور کا محل وقوع ہے. اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور لاہور ہی ہے. اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص، مطلب کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ بالکل خراب ہے کہہ لیں، اور آپ کی ذہانت فاتر ہے کہ آپ کی عقل میں خرابی ہے. یہ ہم نے ایک پہرا پڑھا. اس پہرے کی تشریح ہم کیسے کریں گے اس کو ساتھ ساتھ کہ اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اب یہاں پہ وہ کہنا چاہتا ہے، پطرس بخاری کی بات ہم کریں، مصنف بیان کرنا چاہتا ہے کہ لاہور کو وجود میں آئے اور دریافت ہوئے عرصہ بیت چلا ہے. اس کے وجود کو مختلف دلائل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا وجود اس کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. لاہور کو ثابت کرنے کے لیے کسی گلوب یعنی دنیا کے نقشے کو دائیں سے بائیں یا پھر بائیں سے دائیں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں طول بلد اور عرض بلد کو کھنگالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلے پاکستان کا ملک ڈھونڈیں اور اس میں لاہور کا نام تلاش کریں، اور جس جگہ لاہور لکھا دکھائی دے وہی لاہور ہے. لاہور کو متعین کرنے کے لیے گلوب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لاہور لاہور ہی ہے. مصنف مزید بیان کرتا ہے کہ اگرچہ لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے، مگر جس رفتار سے اس کی آبادی بڑھ رہی ہے کچھ عرصے بعد لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا اور پنجاب اس کا دارالحکومت کہلائے گا. لاہور مرکزی شہر ہونے کی وجہ سے اس حد تک مشہور ہے کہ لوگوں سے جب لاہور کے حدود اربع کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ بتاتے ہیں کہ لاہور لاہوری ہے. یہ جملہ اس کا مکمل تعارف ہے. درج بالا تفصیل اور مکمل پتے کے بعد بھی اگر آپ کو لاہور نہیں ملتا تو یقیناً آپ کی علمیت نامکمل ہے اور ذہانت میں کوئی نہ کوئی فطور موجود ہے. اس کے بعد محل وقوع دیکھیں، کہتے ہیں جی ایک دو غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں، دور کرنا چاہتا ہوں. لاہور پنجاب میں واقع ہے لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا. پنج آب اب یہ کیا ہے کہ پنجاب جو ہے پانچ کو کہتے ہیں، آب کہتے ہیں پانی کو، ٹھیک ہے، کہ 5 دریاؤں کی جو زمین ہے، ٹھیک ہے. اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا. اس کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں. ضعیف کہتے ہیں ایک بزرگ کو کہتے ہیں، کمزور کو کہتے ہیں. یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ نیم بہتا ہوا راوی، اس کا معنی یہ بنے گا. ملنے کا پتہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے. بہنے کا شغل مطلب کام عرصے سے بند ہے، اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر. اب اس پہرے میں مصنف جو ہے وہ اس کی تشریح اگر ہم کریں تو کچھ یوں ہوگا کہ لاہور کے محل وقوع کا جو مزاحیہ انداز میں جو یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے اس نے تمہید کی بات کی، آغاز کیا، پھر اب وہ کہتے ہیں کہ مصنف بتاتے ہیں کہ گلوب کو دائیں سے بائیں گھما کر پہلے برصغیر پاک و ہند کو تلاش کرنے اور پھر طول بلد اور عرض بلد کے چکر میں پڑھ کر لاہور کو تلاش کرنے کی بجائے بزرگوں کے مختصر سے الفاظ میں لاہور کی نشاندہی یوں کی جا سکتی ہے کہ لاہور لاہوری ہے. گویا لاہور کی اپنی مخصوص شناخت ہے اور اسے کسی دلیل اور جغرافیائی حوالوں سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. اب تشریح طلب عبارت میں کیا ہے؟ پہلے اس نے یہ کہا، اب کیا کہتے ہیں؟ سن بتاتے ہیں کہ لاہور کے محل وقوع کے بارے میں یہ علم ہونا چاہیے کہ لاہور پنجاب میں واقع ہے لیکن پنجاب اب پنج آب یعنی 5 پانیوں کی زمین نہیں رہا، 5 دریاؤں کی زمین نہیں رہا. اسے 5 دریاؤں یعنی ستلج، بیاس، راوی، چناب اور جہلم کی سرزمین ہونے کی باعث پنجاب کہا جاتا تھا. لیکن اب ان میں سے صرف 4.5 دریا بہتے ہیں. آدھا دریائے راوی اب
بہنے کے قابل نہیں رہا، اور جس طرح کوئی ضعیف اور بوڑھا آدمی اپنی عمر کے آخری حصے میں کسی قسم کے کام کاج کے کرنے کے قابل نہیں رہتا، اسی طرح جو ہے وہ آدھا دریا راوی بھی اب ضعیف ہو چکا ہے، اس لیے اسے بوڑھا دریا کہتے ہیں، اور اس کا پانی بہہ نہیں رہا بلکہ رکا ہوا ہے، چونکہ یہی دریا شہر کے قریب بنے ہوئے 2 پلوں کے نیچے ریت میں لیٹا رہتا ہے، اور بہنے کا کام عرصہ ہوا اس نے بند کر رکھا ہے، اس لیے اس کا کھڑا پانی ایک جھیل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ آج کل اسے اقبال پارک کی جھیل بھی اس کو بنا دیا گیا ہے، چونکہ یہ دریا اب بہتا نہیں ہے، اس لیے اب اس کے کنارے بھی نہیں رہے۔ در حقیقت پطرس نے اس پیراگراف میں اس دور کی طرف اشارہ کیا ہے جب دریا راوی بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے پاس سے گزرتا اور لاہور شہر اس کے بائیں کنارے پر واقع تھا۔ بعد میں دریا نے اپنا رخ جو ہے وہ بدلا تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ جھیل کی شکل اختیار کر گیا، جسے بوڑھا راوی کہا جانے لگا۔ یہ حصہ کلا جو ہے وہ اس کا نام کیا تھا غالباً لچھمن سنگھ اقبال پارک اور مینار پاکستان کے درمیان تھا، جس پر 2 پل تھے۔ بعد میں پل ختم کر کے بوڑھا راوی کو اقبال پارک میں جھیل کی شکل دے دی گئی۔ اس سے اگلا جو پہرا ہے، جو تیسرا پہرا، وہ کچھ یوں ہے، ہم پڑھتے ہیں ذرا کہ لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن 2 ان میں سے بہت مشہور ہیں، ایک پشاور سے آتا ہے، دوسرا دہلی سے۔ وسطی ایشیا کے وسطی ایشیا کون سا ہے علاقہ؟ کہ ایران اور افغانستان اور وہ جو دوسری ریاستیں تھیں اس میں سے، اس کی طرف سے حملہ آور پشاور کے راستے، اور یوپی کسے کہتے ہیں؟ اتر پردیش، بھارت کا ایک صوبہ ہے، کہ حملہ آور دلی کے راستے وارد ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ اول الذکر جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، اہل سیف تلوار چلانے والے کہلاتے ہیں، اور غزنوی یا غوری تخلص کرتے ہیں۔ غزنوی سلطان محمود غزنوی، غزن جو ہے وہ ایک علاقے کا شہر کا نام ہے، اس سے اس کو، اور غوری بھی ایک شہر ہے جس سے وہ غوری شمار لے رہے ہیں یہاں پہ۔ غوری جو ہے اس کے بارے میں ایک بڑی وہ ہے کہ انہوں نے، غوری نے بھی سلطان محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی کا ذکر بھی وہ ہوا پہلے، وہ بھی بڑے ہیرو تھے، مسلمانوں کے ہیرو ہیں یہ تینوں ہیرو۔ اس سے علاوہ اور بھی طارق بن زیاد بھی تھے، وہ بھی ایک اسلامک ہیرو ہیں۔ تو محمود غزنوی کا ذکر ہوا، اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے کہا محمود غزنوی کا جو لقب ہے وہ غزنی شہر کی اقامت سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد غوری، سلطان محمود غوری، اور وہ غزنوی کیا ہے جی؟ محمود غزنوی، اور سلطان محمود غوری کا لقب لفظ غور شہر سے ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ سے اس کا ذکر ہے۔ اس سے یہ کہتے ہیں اس کو نسبتی وہ کہا جاتا ہے، تعلق کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مؤخر ذکر، تو مؤخر ذکر کسے کہتے ہیں جی؟ جو بعد میں ذکر کیا، اہل زبان کہلاتے ہیں۔ اہل زبان کیا ہے؟ جو اپنی مادری زبان پر پوری دسترس رکھتا ہو، عبور رکھتا ہو، اسے اہل زبان کہتے ہیں۔ یہ بھی تخلص کرتے ہیں۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شاعر یا ادیب جو ہے اپنا قلبی نام جو ہے اس میں استعمال کرتا ہے، اور اس میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ ید طولہ کیا ہے؟ مہارت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تشریح کریں تو دیکھیے گا کہ اس میں، اس عبارت میں کیسی اس نے جو ہے وہ پطرس بخاری نے ایک بہترین اس میں جو ایک کہہ لیں کہ طنز و مزاح سے کام لیا ہے۔ اس عبارت میں مصنف لاہور کے جغرافی بن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاہور ایسے مقام پر واقع ہے جہاں پر کئی راستے جو ہے وہ آ کر ملتے ہیں۔ لاہور تک آنے کے لیے کئی راستے اور سڑکیں ہیں، لیکن ان میں سے 2 سڑکیں بہت جانی پہچانی اور مشہور ہیں۔ ایک سڑک پشاور سے آتی ہے اور دوسری وہی ہے
کس سے؟ ایک تو اس نے کہا کہ ایک سڑک جو ہے وہ پشاور سے آتی ہے اور دوسری دہی سے ہندوستان پر حملہ کرنے، جسے کہہ لیں کہ دلی سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جن کا ذکر پہلے سے نے کیا ہے، یعنی براستہ پشاور آنے والے وہ مجاہد لوگ تھے، وہ بڑے تلوار چلانے والے جنگجو اور لڑائی پسند تھے، اور جن میں محمود غزنوی کچھ کہہ لیں کہ غزنوی کے نام سے مشہور ہوئے، اور کچھ غوری کہلائے، ٹھیک ہے۔ وسطی ایشیا کے جن حملہ آوروں کا مصنف نے ذکر کیا ہے، ان میں سے پہلا نام سلطان محمود غزنوی کا ہے۔ سلطنت غزنویہ 976 عیسوی سے 1186 عیسوی تک قائم ایک حکومت تھی، جس کا دارالحکومت افغانستان تھا، شہر غزنی تھا، جس کا سب سے بڑا مشہور حکمران محمود غزنوی تھا، جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، اور سومناتھ کا جو ہے وہ مندر جو ہے اس پہ جو بت جو تھا وہ توڑا، اور بت شکن کہلائے اور امر ہو گئے۔ جب سامانی حکومت کمزور ہو گئی اور اس کے صوبہ جو ہے وہ خود مختار ہو گئے، تو اس میں سے ایک اور صوبہ بھی بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع شہر غزنی میں 366 عیسوی میں ایک آزاد حکومت قائم ہوئی، جو یہ پھر آگے اور بھی بڑا اس کی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن مختصر وقت میں اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مصنف نے وسطی ایشیا کے حملہ آوروں کی فہرست میں دوسرا نام شہاب الدین محمد غوری، شہاب الدین محمد غوری کا جس کا اصل نام کیا تھا، کہہ لیں کہ معز الدین محمد غوری تھا، اس کا ذکر کیا ہے۔ شہاب الدین غوری نے ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام بنا لیا۔ خیر یہ بھی ایک طویل ایک بحث ہے، بات ہے، تو اس سے تھوڑا ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں جی، یہاں پہ مصنف کہتا ہے کہ مدرسہ کہہ لیں کہ جنگجو کا ذکر کیا، تلوار کا اس نے ذکر کیا کہ جو اس راستے سے آتے ہیں ان کو جو ہے وہ اہل سیف کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد مصنف طنزی انداز میں کہتے ہیں کہ لاہور کو پامال کرنے والی ہندوستان سے آنے والے جو ایک سڑک جو ہے دوسری سڑک کون سی ہے، وہ شاعروں اور ادیبوں کو بھی برابر کا حصہ دار سمجھا جو ہے، انہوں نے اس کو کہہ لیں کہ سمجھتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ لاہور پر دوسری طرف سے حملہ کرنے والے لوگ لڑائی میں ماہر اور جنگجو نہ تھے، بلکہ وہ اہل زبان تھے، ان میں شاعر ادیب شامل تھے، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق دلی اور گرد و نواح سے تھا، اور یہ بڑے بڑے شاعر تھے، ان کے تخلص تھے، ٹھیک ہے۔ یہ شاعری اور ادب میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور ان کا نام زمانے میں لیا جاتا تھا۔ اس طرح اب ہم چوتھی جو ہے وہ جو عبارت ہے اس پہ طرف آتے ہیں کہ کیا ہے جی، کہ کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربع کیا ہے؟ 4 سمتیں، اربع کہتے ہیں 4 کو، حدود سمت۔ زمانے میں لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپلٹی کیا ہے؟ بلدیہ کمیٹی ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، جو کہہ لیں کہ وہ اصلاحی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسے منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے بعد لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ یوں جو ہے وہ سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے۔ ورم کسے کہتے ہیں؟ سوزش کو، سوجن کو، لیکن ہر ورم مواد فاسد کسے کہتے ہیں جی؟ پیپ کہہ لیں، گندا مادہ جسے کہتے ہیں، بھرا ہے، گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے، مطلب بیماری ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے بڑھتی آبادی کو کیسے طنز و مزاح کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اب یہاں پہ تشریح میں بخاری مزاحی انداز میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ لیں کہ یہاں پہ میں نے کہا کہ بڑھتی جو آبادی ہے اس پر بات کر رہے ہیں کہ لاہور کی آب و ہوا سے متعلق جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ
کہ ایسا کہہ لیں کہ وہ بڑھتی جو آبادی ہم نے کا ذکر کیا، کیسے بڑھتی آبادی اس کی، کہ کہتے تو مطلب وہ کہتا ہے کہ یہی ہیں کہ جو لوگ اس کو جیسے اس نے کہا نا کہ لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا تھا، کہتا کہ کبھی لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا، مطلب حدود کی اس کی لاہور کی جو ہے وہ سمتیں بھی ہوا کرتی تھیں، اس کے چاروں طرف جو ہوا کرتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ کوئی پہچان ہی نہیں ہے کہ کیسے اس کا حدود اربع ہے، اس کی اب تو کوئی پہچان ہی نہیں رہی کہ لاہور کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی بات یہاں پہ مصنف نے یہاں پہ کہی ہے کہ اس کے حدود اربع کی بات کہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ کبھی زمانہ تھا کہ جب شہر لاہور کا باقاعدہ حدود اربع تھا، یعنی بتایا جا سکتا تھا کہ لاہور کے دائیں جانب کون سا شہر واقع ہے، بائیں جانب کیا ہے، لاہور کے شمال اور جنوب میں کون کون سے علاقے پائے جاتے ہیں۔ لیکن لاہور کی طوالت کے باعث لاہور کی جو میونسپل کمیٹی ہے نے طلبہ کی سہولت کے لیے اس حدود اربع کو منسوخ کر دیا تاکہ طلبہ پریشانی سے بچ جائیں۔ طلبہ کی زندگی کو پہلے ہی مسائل سے بھری ہوئی ہے، تو لاہور کا حدود جو ہے یاد کرنے کی الگ پریشانی ہوگی، تو اس لیے اس نے یہ کہا۔ اس کے بعد مثلا کہتے ہیں کہ اب طلبہ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہوگا کہ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے، یعنی اگر پوچھا گیا کہ لاہور کے دائیں بائیں اور شمال جنوب میں کون کون سے علاقے پائے جاتے ہیں، تو جواب یہی ہوگا کہ لاہور کے اطراف میں لاہور ہی واقع ہے۔ لاہور کی آبادی اور رقبے میں آئے روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، نئی نئی آبادیاں بنائی جا رہی ہیں، نئی نئی ہاؤسنگ اسکیمیں متعارف کروائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لاہور کی وسعت میں ناقابل بیان جو ہے وہ کہہ لیں کہ وسعت اس کی پھیلاؤ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سر وہ کہتے ہیں کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ لاہور جس طرح تیزی سے ترقی اس کی رفتار بڑھ رہی ہے، تو اس کی تو کہتے ہیں آئندہ 10-20 سال کے بعد اندر کیا ہو جائے گا، لاہور ایک صوبے کے طور پر جب جانا جائے گا، اور صوبے کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا، یعنی پورا لاہور نہایت وسیع و عریض رقبے پر پھیل جائے گا اور اکیلا کئی شہروں کے برابر ہوگا۔ آج یہ جو ہمارا لیکچر ہے کافی طویل ہو گیا ہے، تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اگلے لیکچر میں پھر پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔